اسلامی بھائیوں، شہر دہلیا اور اس کا یہ کتاب کا بھر یہ دکھانا ہونا بھنجن میں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے مراجع کی کتابیں بہت زیادہ ہیں اور زیادہ تر عربی میں کتابیں ہیں، لیکن اللہ جہاں توفیق دیتا ہے اسی کی توفیق سے کر ہوتا ہے۔ ایسی نایاب کتابیں جس کے ذریعے جو ہے کال ہو گئی، اور اس کے لیے سفر کرنا پڑے گا کہ میں پورے سال کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ منورنجن میں مدارس بہت عدالتی چیز سے میں رہتا ہوں۔ یہاں جماعت کا بہت بڑا جا رہا ہے، عالیہ جماعت کا ادارہ ہے، ایسی کتابیں کسی ادارے میں نئے کتابیں مراجعہ بہت اہم ہوتا ہے، معلوم ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، موڑ کے آ رہے ہیں، کافی متاثر ہیں۔ اللہ یہ گھر باقی رکھے اور اس کی مزید خوشی دے۔ محترم، یہ رمضان المبارک اور مبارک مہینے کے تعلق سے کتابیں سن رہے تھے، تھوڑی سی اور اس میں وضاحت کر دوں۔ یہ مہینہ جب چاند نظر آ جاتا ہے رمضان المبارک کا، تو ندا لگائی جاتی ہے یا باغی الخیر ابل یا باغی الشر ابل، بھلائیوں کے چاہنے والے، نیکیوں کے چاہنے والے آگے بڑھو اور غیر برائیوں کے چاہنے والے رک جائیں۔ یہ مہینہ ہمارے اوپر سارے قدم ہے، بہت بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں زندگی کے اندر ان بات میں فرمایا۔ اللہ رسول کریں کتنا بدبخت انسان ہو گئے جو اس ماہ مقدس کو پائے اور اس کو یوں ہی دوسرے مہینوں کی طرف خرافات میں لوزین میں قبولیات میں ملا دے، اس سے بڑا بدبخت اور قسمت کوئی نہیں۔ حضرت جبریل جو فرشتوں کے سردار، جو نبیوں کے بعد وحی لانے والے، جن کو روح الامین کہا جاتا ہے، اللہ رسول کا معمول تھا کہ جب وہ کچھ کو باتیں بیان کرنی ہوتی تھی، چاہے پچھلے جمعہ کا ہوتا ہو یا اور کوئی مسئلہ بیان کرنا ہوتا تو صحابہ کرام کے پاس سے ممبر رکھا جاتا، کیونکہ لکڑی کا ممبر تھا، اس کو ہٹایا جاتا تھا مسجد نبوی کے اندر اور پھر رکھا جاتا تھا۔ تو ابو میجن ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول نے کہا ممبر لایا جائے، ممبر رکھا جائے، ممبر رکھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول ممبر کو تشریف لے جانے لگا، تو جب پہلے دینے کا قدم رکھا تو امین تھا، دوسرے دینے کا قدم رکھا کبھی امین تھا، تیسرے دینے کا قدم رکھا کبھی امین تھا۔ صحابہ کرام حیرت و استعجاب میں تھے، آج معاملہ کیا ہے؟ اس کے پہلے اللہ کے رسول جب ممبر کو تشریف لے گئے تو کبھی اس طرح آمین کہتے ہوئے تشریف نہیں لے گئے، آج کیا بات ہے؟ جو کچھ اللہ کے رسول کو فرمانا تھا فرمایا، اس کے بعد جب اترے صحابہ کرام نے آپ کو گھیر لیا اور کہا اللہ کے رسول آج آپ کو ہم نے خلاف معمول عمل کرتے دیکھا۔ تو اللہ رسول نے جواب کیا دیا ہے، وہی ہم سب کے لیے ہم کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آمین جبریل آ گئے، جو اللہ رسول چھوڑ رہے ہیں جبریل آ گئے، کب آ جائیں اللہ رسول خبر نہیں، کبھی انسان کی شکل میں آ گئے، کبھی کسی شکل میں آ گئے، اللہ بھیجتا تھا جبریل آ گئے، نمبر بدل رہے آ گئے۔ تو پہلے دنوں میں رسول رکھا، جبریل لعنت بھیجنے لگے، بددعا دینے لگے ان لوگوں پر کہ جو سب رمضان المبارک کا متبرک مہینہ پائے، ہم کو مل گیا، ہم اس میں موجود ہیں، جو سب رمضان المبارک کا متبرک مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی نہ مانگے تو اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ تب میں نے آمین کہا، یعنی آمین کہا کہ ہم نے مہر لگا دی، بات پختہ کر دی۔ دوسرے دن پر قدم رکھا تو جبریل بددعا دینے لگے، لعنت بھیجنے لگے ان لوگوں پر کہ جس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے،
تو اوپر لعنت ہو، جبریل لعنت بھیج رہے ہیں، تو اب اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ تیسرے دن میں رسول تھا تو جبریل لعنت بھیجنے لگے، بد دعا دینے لگے ان لوگوں کو کہ جن کے ماں باپ، جن کے والدین بڑھاپے کی عمر میں ہوں اور ان کی اولاد ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ تب میں نے کیا کہا؟ تب اللہ رسول نے کہا آمین، یعنی آمین کا بھی مار لگا۔ یہ تینوں چیز آپ سامنے رکھیے، والدین آپ کے زندہ ہیں، اگر آپ ان کی چاہتے ہیں، نیک اولاد ماں باپ کے لیے بڑی ہی اہم نعمت ہے۔ جب کسی کو سارے اولاد مل گئی، اس سے بڑا اس کو اجر اور کیا ملے گا کہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور جنت حاصل کرے۔ کہا گیا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت کا مطلب یہ کہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے بڑھاپے کے عالم میں والدین اپنے ماں اور باپ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، ناغلا نامناسب، ان کو برا بلا کہنا، ان کو طرح طرح سے پریشان کرنا، یہ ان کے لیے عذاب کا وقت۔ ان کی خدمت کیجیے کہ وہ مجبور ہو گئے، آپ کے محتاج ہیں، آپ ان کی خدمت کیجیے اور جنت حاصل۔ کسی طرح کوئی بھی مسجد ہو، اگر آپ درود نہیں بھیجتے ہیں، چاہے قبلہ اجماع ہو، چاہے یہ مسجد ہو یا اور کوئی مسجد ہو، اس میں اللہ رسول کا نام آئے اور اگر آپ درود نہیں بھیج رہے ہیں تو آپ جبریل کی بدعا۔ رمضان مبارک کا مطلب مہینہ ملا ہے، اس میں اگر ہم اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی معافی اللہ سے مانگیں گے، مقصد کا اثرا ہے۔ یہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس اثرے میں مقصد دیتا ہے، کہنا چاہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہ میں اپنی ساری گناہوں سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ اور یہ دعا آدم، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت میں رکھا اور منع کر دیا دیکھو یہ درخت ہے، اس درخت سے قریب مت جانا، فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اس درخت سے قریب مت جانا، لیکن شیطان کھا لیا اور اس کا پھل کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ آدم کو جنت سے نکالا گیا، پورا کپڑا لباس گرنے لگا ہے، آدم اپنی سرما چھپانے لگے۔ اس وقت کتنی ندامت ہوئی تھی آدم علیہ السلام کو، کتنا نادم ہوئے تھے، اس وقت یہ دعا کر رہے تھے۔ وہ دعا عام ہے، دعا آدم تو ہے لیکن عام ہے، بڑی جامع دعا ہے، کو پڑھنا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، آدم علیہ السلام کا ہے اللہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، اگر تو وقت نہیں دے گا، تو معاف نہیں کرے گا، لنكونن من الخاسرین، تمہیں گھاٹا پانے والے لوگ۔ جانے دعا کس نے پڑھی؟ دعائی نے پڑھی۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے۔ مغفرت کا اثرا ہے، اس طرح کی دعائیں کیجیے۔ اور یہ قدرت سے چلتے، راستہ چلتے، کام کرتے ہیں، ورد کرتے ہوئے، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث، جس کو پڑھ کر کے لڑکے فارغ ہوتے ہیں، جس کو پڑھ کر کے لڑکوں کے سروں کو دستار رکھی جاتی ہے اور عالم قرار دیے جاتے ہیں، مستند عالم مانا جاتا ہے ان کو۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، سب سے زیادہ روایت ابو ہریرہ کی ہے، جتنی بھی کتابیں اٹھائیں گے، بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، ابو داؤد اٹھا لیں، نسائی اٹھا لیں، ابن ماجہ اٹھا لیں، سیدہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، سب سے زیادہ روایت ابو ہریرہ، عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ، پوری کتاب بھی پڑھی۔ کیوں بھائی؟ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ یمن کے تھے، یمن کا ایک قبیلہ تھا دور، اور 1900 میل کا فاصلہ ہے یمن اور مدینے کے اندر۔ یمن سے آئے ابو ہریرہ اور مدینہ میں ہو کے رہ گئے، اور جنہوں نے حج کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا ضرور اللہ رسول کا جو حجرا ہے، اور حجرے سے تھوڑا سا تیر تک ایک جو ہے چبوترا ہے جس کو صفہ کہا جاتا تھا، اسی پر ابو ہریرہ رہتے تھے۔ اللہ رسول جب نکل کر کے یہ حجرا ہے، یہ چبوترا ہے اور یہ محراب ہے، اللہ رسول ایسے ہی آتے تھے تو اسی چبوترے پر آتے تھے، اسی چبوترے پر دین کی بات بتاتے تھے، لوگ اس چبوترے پر ہوتے تھے۔ سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ رسول نے کہا دیا، یا ابا ہریرہ ذوالغبن تذبن، یا ابا ہریرہ ذوالغبن تذبن، اے ابو ہریرہ میری ذل میں، میری ملاقات میں ذل کرو، نالا کرو، تذبن، تاکہ میں بتا دوں۔ کہیں روز کہیں جائے گا، کوئی آدمی کہیں روز جائے گا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، وقفے سے مہینے میں، ہفتے میں
ایک دن جائے اس کی عزت۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ رہتے ہل جا کرو، لیکن وارے ہو گئے تب سے من تب سہمت نہیں ہوتے تھے، اور لوگ آتے تھے، انصار آتے تھے، مہاجرین آتے تھے، آئے اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا فرمایا سنا اور چلے گئے۔ کوئی بکری کا دودھ ہونے چلا گیا، کوئی بکری چلانے چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، لیکن سب سہمت نہیں ہوتی کہ کون؟ اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ سینے پر ہاتھ پھیر دیا تھا، جو حدیث اللہ کے رسول سے سنی تھی وہ آخری دم تک ابو ہریرہ ہو جاتی۔ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی بات کو لینے والے ابو ہریرہ، یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ تو ابو ہریرہ کی حدیث ہے بخاری شریف کی آخری حدیث، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ کتنا جامع جملہ ہے، کتنا چھوٹا ہے، زبان پر ادا کرنے میں کتنا ہلکا ہے، اور اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ اللہ کے ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کلمتان، دو کلمے ہیں، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، جو ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، حبیب ہیں، محبوب ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان الی اللسان، ادا کرنے میں، زبان پر ادا کرنے میں انتہائی ہلکے پھلکے ہیں، اور اس دن جب انصاف کا ترازو لگے گا، لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، تو جنہوں نے اس کا حفظ کیا ہے ان کا ہونا بھاری ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ کلمتان کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے، اللہ تو پاک ہے اور تو عظمت والا ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے، اس کا بھی کیجیے۔ ارے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس کو گنوا دیں گے تو افسوس کریں گے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، پھر یہ مقدس مہینہ ملے نہ ملے۔ اس مقدس مہینے کے بارے میں اللہ رسول کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے تھے اے اللہ کے رسول ہماری تمنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مقدس مہینہ اسی طرح سال و سال ہمارے ساتھ، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ جب سامان کا مہینہ آ جاتا تھا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مہینے کے روزے کو رکھنے کے لیے کافی روزہ رکھتے تھے، اور اس مقدس مہینے میں جب آپ داخل ہو جاتے تھے تو آپ ہمارے ہی کچھ ٹوٹا کر لیتے تھے، اور یہ مبارک رات آنے والی اور میں جلد آنے والی، اس مبارک رات میں خود جاگتے تھے اور اپنے پورے گھر والوں کو لے کے پوری رات تک بیداری میں، بڑی عام رات ہے، ایک رات کی عبادت شامل نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی حکمت کا فیصلہ کرتا ہے، آپ کی زندگی کو لکھتا ہے، بڑھاتا ہے، گھڑاتا۔ جس دن آپ پیدا ہوئے ہو گئے اسی دن آپ کی موت بھی لکھ دی گئی، لیکن کتنے دن آپ کو زندہ رکھنا ہے؟ آپ دنیا میں کھاتا بدلتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور جولائی میں، جون میں اور دوسرے مہینے میں اپنا کھاتا بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن یعنی لیلۃ القدر کی رات میں انسانوں کے اعمال کو، انسانوں کی روزیوں کو اس میں لکھتا ہے، لکھواتا ہے فرشتوں سے، کس کو آگے بڑھانا ہے، کس کی زندگی اور کتنی بڑھانی ہے، اسی رات میں لکھواتا ہے فرشتوں سے، کس کو کہاں پہ روزی ملنے والی ہے اسی رات میں پڑتا ہے۔ یہ مقدس رات ہے، تو بھی آپ گنوا دیتے ہیں، تو آنے والی رات ہے۔ اللہ کی مسئلہ دیکھیے کہ ایک رات کی تعین نہیں کی گئی، اللہ کے رسول کو بتایا گیا لیکن بلا دیا گیا، تاکہ انسان 5 رات میں محنت کرے، 5 راتوں میں محنت کرے، کسی ایک رات میں آپ کو یہ رات ملنے والی ہے۔ پوری ضرورت نہ لوگ انعام اللہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، سمجھ ضرور ملائکہ آپ کو گھیرے رہتے ہیں، آپ فرشتوں کے گروپ میں رہتے ہیں، وہ مبارک رات ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اس میں سب بیداری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مقدس مہینہ ملا ہے، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جو اس مہینے میں بندگی کرے گا، مان لیجیے آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اس مہینے میں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ فرض پڑھ رہے ہیں، 70 فرض کا ثواب دے رہا ہے اللہ اس مہینے میں، اور مہینے میں پڑھیں گے تو ایک ہی فرض کا ثواب ملے گا۔ آپ سنت پڑھ رہے ہیں اس مہینے میں کسی نماز کی، تو دوسرے مہینے کے میں جو فرض کا ثواب ملے گا وہ اس مہینے ملے گا۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اللہ فرمایا کہ اس مہینے کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزے کو اگر آپ نے روزے کے لیے رکھ لیا آپ کی نجات ممکن، کیونکہ اللہ فرمایا ہے روزہ، اگر روزے کو روزے کی انسان نے رکھ لیا، جو میں نے یاد بتایا اس سے بچتے ہوئے اللہ کا نے جو طریقہ بتایا روزہ رکھنے کا، اس سے بچتے ہوئے جس نے روزہ رکھ لیا تو پھر اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کا روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا بدلہ میں کتنا دوں گا اپنے پاس سے تو دوسری طور پر کوئی جان نہیں کر سکتا۔ تو
اجر تو بڑھا ہی دیتا ہے، لیکن روزہ جس نے روزے کی طرف رکھا، روزہ رکھتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں، گالی دیتے ہیں، خرافات میں رہتے ہیں، تو ایسے روزوں کے لیے اللہ رسول نے کہا من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو سب روزہ رکھے اور روزہ رکھ کے جھوٹ بولے، جھوٹی باتوں پر عمل کرے اور بےہودہ لغو کام کرے، تو اللہ کے رسول کریں اس کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، خوب کھائے پیے، تو لغویات سے بچتے ہوئے، منہیات سے بچتے ہوئے روزے کو اپنے روزے کو رکھا تو اللہ اس کا اجر خصوصی طور سے آپ کو دے گا، اور جنت میں جب آپ کو داخل کرے گا تو ایک مخصوص جو ہے دروازے داخل، جنت میں داخلے کے بہت سارے راستے ہیں، آپ کا مخصوص دروازہ ہوگا، روزہ داروں کا مخصوص دروازہ ہوگا، اور وہ دروازہ کیا ہے؟ بابو ریان سے آپ کو داخل کیا جائے گا، اس دروازے سے داخل ہوگا تو وہ اس پر پیاسا نہیں ہوگا، اور اس سے صرف روزہ داری داخل ہوگی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اللہ من قام ایمانا و احتسابا، جس نے لیلۃ القدر نے راتوں میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی تنوزی کی خاطر، جس نے قیام اللیل کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی تنوزی کی خاطر، جس نے شب بیداری کی لیلۃ القدر کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، سب میں کہا گیا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، ساری پچھلی گناہ اللہ معاف کر دے۔ اس مہینے میں آپ اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اور مہینے میں جو اجر مل رہا ہے تلاوت کا، اس مہینے میں اس کا اجر کتنا ملے گا بیان نہیں کیا جاتا۔ ایک بھی اس کے راوی عبداللہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ قال ابن عبداللہ الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام اے رب ما دو الصيام والشهوات بالنهار فضفني فيه، ويقول القرآن اے رب ما دو النوم بالليل فضفني فيه، قال فليصفنام۔ یہ کیا مقام ہے، کیا وجہ ہے کہ اس میدان محشر میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کا امتحان ہوگا، اس دن روزہ کہے گا، روزہ دار تھا، دنیا میں روزہ رکھتا تھا، روزہ کہے گا اللہ سے اللہ تیرے بنانے بندے کو میں نے دن میں کھانے پینے کا روک دیا تھا، اللہ تیرے بنانے بندے کو دن میں نہ کھانے کھائی رات پورا کرنے کو روک دیا تھا، لہٰذا میری جبائی بندے کے ہمیں قبول کرنا۔ قرآن کہے گا اے اللہ تیرے پرانے بندے کو میں نے رات میں سونے کو روک دیا تھا، وہ راتوں کو جا کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، تیرے ذکر اذکار میں مشغول رہتا تھا، میری سوائے کوئی بندے کے میں قبول کرنا۔ کالا اللہ رسول کا ہے، کالا بخائل اللہ رسول کا ہے، کالا دونوں کی سوائے کو اللہ قبول کر لینا، دونوں کی سوائے کو اللہ قبول۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ حذیفہ بن حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو آپ کا میں رکھیے، بڑے ہی متقی پرہیزگار اللہ کے بندے تھے، تاجر آدمی تھے، دن میں تجارت کرتے تھے، ایک کا گھوڑا دوڑاتے تھے، اور رات میں ساری دنیا سوئی رہتی تھی، ایک سنارا چھایا ہوتا تھا، تو اس وقت اللہ کی بندگی میں قرآن کی تلاوت میں اللہ کے ایمان میں حذیفہ بن حریر مشغول۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ ان کی ایک ہی اولاد تھی، حذیفہ بن حریر کو اللہ نے ایک اکلوتی اولاد دیا تھا، نام تھا یحییٰ، وہ چھوٹے تھے، معصوم تھے، ایک کر سوئے تھے، ایک کر ان کا گھوڑا بنا ہوا تھا اور رات کا سناٹا تھا، قرآن کی تلاوت مشغول تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ سورہ بقرہ بہت بڑی سورت ہے، پہلا دوسرا پارا پیچھے کبھی بھی حصہ کچھ ہے، تو سورہ بقرہ پڑھ رہے، دنیا میں سناٹا چھایا ہوا تھا، پڑھ رہے، نظر ہو گئی آسمان کی طرف، دیکھا کہ ایک غبارہ آ رہا ہے، ایک غبارہ میں کیا جل رہا ہے، پڑھ رہا ہے اسے یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اب بار بار جو ہے سمجھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے۔ تو اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ وہ گھوڑا جو بنا ہوا تھا وہ بگڑ گیا، پتا نہیں اس کی بھی لگا اس غبارے پڑ گئی اس وجہ سے بگڑا یا کیسے بگڑ گیا، لیکن بگڑ گیا۔ وہ غبارہ آ رہا تھا تیزی کے ساتھ حذیفہ بن حریر کی طرف، اور وہ گھوڑا بگڑ گیا، اس کے دیکھ ہو سکتا اس نے بھی دیکھ لیا ہو، اس رات کی تاریخی میں ایک عجیب چیز دیکھی، بگڑ گیا ہو یا ویسے ہی بگڑ گیا، بغل میں یحییٰ سوئے تھے ان کے لوگ،
اور حسین بن حضیر کو خطرہ محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ ہمارے لڑکے کو زخمی کر دے. اس خوف سے قرآن بند کر دیا. اپنے بیٹے کی حفاظت میں اٹھ کھڑے ہو گئے. دیکھا وہ دوبارہ پیچھے جانے لگا. پڑھا حسین بن حضیر کافی قسم قسم کے معاملہ کیا ہے, آگے آ رہا تھا پیچھے جا رہا ہے. صبح ہوتے ہی دربار رسالت میں پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ساتھ رات میں یہ معاملہ ہوا. اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا, غور کیجیے کیا کہا. قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے. رحمت کے فرشتے تم کو اپنے گھروں میں لیے ہوئے تھے. وہ سکینہ تھا, رحمت کے فرشتوں کا ایک گروہ تھا, جھنڈ رہا جس کو آپ دیکھ رہے. اگر قرآن بند نہیں کیے ہوتے تو صبح تک یہی منگل ہوتے. میرے کہنے ہوتی ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے, رحمت کا حضور ہوتا ہے. جو پائے گا, جو کرے گا وہی پائے گا, جو نہیں کرے گا اس کا پائے گا. اس لیے انسانوں اس کی ایک ایک گھڑی کو غنیمت جان لی, اس کی ایک ایک منٹ کو غنیمت جان لی. 11 مہینے میں جو آپ کرتے ہیں لیکن اس مہینے کو تو اللہ کے لیے خاص کیجیے. بڑا اہم مہینہ ہے, اور اگر نہیں تو پھر افسوس کریں گے. ابھی مجھے سامنے ایک واقعہ بیان کیا, ان لوگوں کے لیے بڑا دردناک معاملہ ہے جو روزہ کھاتے ہیں, جو روزہ بلا وجہ چھوڑتے ہیں, کوئی عذر نہیں. اگر عذر شرعی ہے, مان لیجیے آپ سفر میں ہیں, پریشانی آپ کو ہے, روزہ نہ رکھیں, لیکن اسی طرح باتیں کرنی ہے. آپ بیمار ہیں, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, بیمار ہیں, اب آپ اچھے ہو گئے تو رمضان میں اس کی قدر آپ کو کرنی ہے. لیکن ایسا نہیں کرتے, کوئی عذر نہیں. اچھے ہیں, پردہ پڑ گیا, بندوں سے نظر ہے, اوپر والے نظر نہیں, چھوٹوں نے پردہ کر دیا, اندر جا کے کھاتے ہیں. ان روزہ خوروں کے لیے دردناک عذاب ہے. مولانا نام سنائیے. دو آدمی آئے فرشتے کی شکل میں, اللہ کے رسول سو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو ہلایا اور کہا اٹھیے, لے جانے لگے. کدھر لے جانے لگے؟ پہاڑ کی طرف. بڑا بلند والا پہاڑ تھا. جب پہاڑ کے قریب پہنچ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ اس پہ چڑھیے. وہ دونوں آدمی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس پہ چڑھ نہیں سکتا, میرے اندر طاقت نہیں. تو وہ دونوں آدمی کہتے ہیں آپ کا چڑھنا آسان کر دیا جائے. چنانچہ اللہ رسول چڑھنے لگے. چڑھتے 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 وہ اتنے بلند والا پہاڑ پہ چڑھ گئے. دیکھا کہ جو ہے آؤ وہاں شور اور چیخ اور چلا رہے ہیں. پوچھا اللہ رسول یہ کیسی آواز ہے, یہ کیسی آواز ہے؟ تو جواب دیا یہ جہنمیوں کا شور ہے. یہ جہنمیوں کا دردناک عذاب جو ہو رہا ہے اس کا شور ہے, اس کا ہنگامہ بڑھتا ہے. اللہ رسول کا بغل ہوتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں تو الٹا آدمیوں کو دیکھا, بہت سے لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں, پیر اوپر ہے سر نیچے. یہ باتیں چیز دی گئی ہیں, پوری چیز دی گئی, یہاں تک خون ٹپک رہا ہے. پھر اللہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بس یہ وہ لوگ ہیں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں روزہ کو بلا وجہ چھوڑ دیا کرتے تھے. روزے کو بلا وجہ چھوڑ دیا کرتے تھے, خوب کھاٹ کے کھاتے تھے. تو اگر آپ کا ایمان ہے یہ سب آخرت کی چیزیں ہیں, اگر اس کو اگر مانتے ہیں تو یہ عذاب سے آپ بچ نہیں سکتے اگر آپ ایسا کرتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس کو پروگرام کتنا ماننا ہے, نمبر نہیں رہا ہے. تو اس مقدس مہینے کے تعلق سے تو باتیں بہت زیادہ ہیں, اور ایک رات جو مبارک آنے والی ہے اس کو آپ ہم میں جانیے, اس کو ضائع اور برباد نہ کیجیے. اور وہ رات اگر آپ نے اس میں عبادت کر لی اور دنیا بھی بنے گی اور آخرت انشاءاللہ بنے گی. اور اس مہینے میں نماز کی پابندی, بہت لوگ سستی کرتے ہیں, غفلت کرتے ہیں, نمازوں سے جو ہے جی جلاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, سبقت کرنا چاہیے. جو سبقت کرے گا وہی پائے گا. اور اس مہینے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خیرات پہنچانے کیا کرتے تھے. لوگوں کے ساتھ بھائی ہمدردی, محبت, قوت محبت کا مظاہرہ کرتے تھے. جتنا مال آپ کے پاس ہے اتنا ہی آپ سے سوال کرا. اس لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. دیکھ لیجیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ مال اگر کسی کو اللہ نے دیا تھا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. بڑے مالدار صحابی تھے. ایک مرتبہ مدینے کے اندر بہت پڑ گیا, زبردست کام پڑا. اور یہ اس وقت ہوا کیا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے انتقال ہوا. اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینے کے اندر اتنا زبردست کام پڑ گیا, اتنا زبردست کام پڑ گیا کہ لوگ گانے کے مقابلے ملک شام سے اور مدینے سے یہ ایک ہی راستے پر تجارت ہوا کرتی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 100 اونٹ گلوں سے لدا ہوا ملک شام سے مدینے کی حد میں داخل ہوا. 100 اونٹ گلوں سے لدا ہوا
ملک شام سے مدینہ آ رہا تھا. ایک آدمی نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کا خون آ رہا ہے, اوپر گلہ لگا ہوا ہے. اتنا خود ہوا ہمارے خودی نے دوڑے حضرت عائشہ کے پاس چلا گیا اور کہا اے ماں عائشہ اب ہماری پریشانی دور ہوگی. تو عائشہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کا گلوں سے لگا ہوا منہ مدینے کے اندر داخل ہو گیا. تو عائشہ نے بھی خودی کا اظہار کیا اور کیا جملہ استعمال کیا, کیا کہا عائشہ نے یوسف جو خود کبھی دے دیا کہ دیکھو 10 صحابہ کرام کو اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ترتیب کر دی تھی. دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی 10 صحابہ. 4 خلیفہ ہیں, 4 خلیفہ. خلیفہ کا نام جانتے ہوں گے آپ؟ ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی اور حضرت علی, یہ 4 خلیفہ. اس کے بعد عبیدہ بن جراح, عبد الرحمن بن عوف, سعید بن جبیر اور 3 ناموں بھی یاد نہیں پڑا. اس طرح سے 7 جو ہے 10 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے اس دنیا میں جنت کو دی تھی. رسول نے دیا ہے, رسول کی بات نہیں دی اور جنت میں جائے گا تو نہیں کہا نہیں جا سکتا. تو اس میں عبد الرحمن بن عوف نے دنیا ہی میں جنت کی بتا دی. ماں ایسا کہتی ہیں اس شخص سے جو خود کبھی ہو گیا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے, اس لیے وہ جنت میں جائیں گے. لیکن جب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کی کمر ٹیڑھی ہوگی اور اسی حال میں انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ بات آ کر کے عبد الرحمن بن عوف سے اس شخص نے جو خود کبھی زیادہ کہہ دیا کہ ماں ایسا آپ کے بارے میں ایسے 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 کر دوڑے گئے. اور عبد الرحمن بن عوف گئے اور ایسا میرے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ تو اللہ کے رسول نے جو بات بیان کی تھی عائشہ سے پوری بات بتا دی. تھوڑا سا اس وقت کو عائشہ نے کم بتایا تھا, لیکن عبد الرحمن بن عوف گئے تو پوری بات بتا دی. عائشہ نہیں, اللہ کے رسول نے مجھ سے اللہ کے رسول کی بیویاں بہت تھیں لیکن سب سے چہیتی سب سے پیاری بیوی عائشہ تھیں. وہ چاہتے تھے اپنی بیویوں سے اجازت مانگتے تھے کہ اجازت دے دو تم عائشہ کو, مطلب سودا کی باری سودا سے اجازت مانگتے, اے سودا اجازت دے دو میں عائشہ کو. سب سے زیادہ وقت گزارتے تھے عائشہ کے پاس. بڑی پیاری بڑی چہیتی تھی. جانتے دل کی بات اللہ کے رسول عائشہ سے کہتے تھے. عائشہ سے کہا کہ دیکھو عبد الرحمن کو اللہ نے اتنا مال دیا اتنا مال دیا ہے کہ حساب دیتے 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 ان کی کمر ٹیڑھی ہو جائے گی اور اسی حال میں انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ نہیں گمان کرنا چاہیے کہ کسی کے پاس مال ہے تو اپنے میں رہے. اللہ پوچھے گا مال دیا تو خرچ کہاں کیا, مال دیا تو خرچ کہاں کیا. اگر دین کی راہ میں غریبوں مسکینوں محتاجوں میں جو حق ہے اگر آپ کا مال نہیں گیا تو آپ کی کوشش ضرور ہوگی. عبد الرحمن بن عوف کے واقعے کو دیکھیے, کہتے ہیں اتنا مال دیا کہ حساب دیتے 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 ان کی کمر ٹیڑھی ہو جائے گی اور اسی حال میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس لیے کہ جنت کی بشارت دی گئی ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ماں ایسا سن لیجیے کان کھول کے, میں جنت میں کھڑے جاؤں گا, میں جھک کے جانا پسند نہیں کرتا. یہ سارا ہوں یقین کرتا, یہ سارا ہوں اور یہ سارا غلہ اون سمیت سارا غلہ غریبوں مسکینوں محتاجوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ تھا ایمان, ایسا ایمان کرنا. یہ ہے عبد الرحمن بن عوف. مومن اس کو کرتے ہیں پورا مال ہی جو اللہ تعالیٰ نے خرچ کر دیا, میں جھک کے جانا پسند نہیں کرتا. یہ سارا مال باہر پڑا ہوا تھا, سارا مال تو وہ محبت کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم تاریخی انہوں نے قرآن سمجھا, قرآن کے معنی مفاہیم کو سمجھا, اس کے مطابق زندگی گزاری, دنیا کے اندر کامیاب ہے. آج ہم قرآن کو طاقوں کی زینت بنا رکھا ہے. قرآن صرف رمضان کے مہینے میں, رمضان مبارک کے مہینے میں آپ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں, باقی 11 مہینہ طاقوں کی زینت بنا. اور ایک لفظ پر ان کا عمل تھا, اس لیے دنیا میں کامیاب ہے. جیسی مسلمان سلطنت میں مسلمانوں کے روے دلال سے ہرایا کرتی تھی. آج ہماری تعداد کم نہیں لیکن ہماری کیا حیثیت ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ رہا فرمائے اور اس مقدس مہینے کو کا مہینہ ہے, اس کو خیریت کے ساتھ اڑانے کو فرمائے.